بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 2-3 باتوں کو میں باہم کنیکٹ کر رہا تھا، اور وہ ان میں سے باتیں یہ تھی کہ کچھ روز پہلے خاکسار کو ایک سورس کا فون آیا کہ دادا میں کیا ہو گیا۔ اس نے کہا ہے کہ جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں کرو، پی ایم ایل این سے کرنے ہیں پی ایم ایل این سے کرو، پیپلز پارٹی سے کرنے ہیں پیپلز پارٹی سے کرو، اگر فوج سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اس سے کرو، کسی طرح سے ہمیں باہر نکالو۔ میں اگر باہر نہیں بھی آتا تو میں تھوڑے دن اور صبر کر لوں گا، بشرا بی بی کو باہر نکالے، کسی طریقے سے اسے اڈیالہ سے بھلے بنی گالا منتقل کروا دے، لیکن کروا دیں۔ اب یہ پیغام ظاہر ہے کہ میں نے کہا یار دیکھیے انہوں نے جن سے بھی کہا ہے وہ آپ کہاں تھے، میں تو بڑا انٹیمیٹلی کہا ہوگا، وہ پھر انہوں نے آگے سے نا بڑے غصے سے کہا کہ دادا جیل کے اندر ہر چیز بگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کر ڈائیلاگ کی نوید سنائی، اور جناب بلکہ وہ جو ہے علی امین گنڈا پور نے بھی اپنی جگہ کے اوپر بب 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 کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ تو قرآن چوک کے آ گیا نا جی اعظم سواتی کہ جناب میں نے خان کو قائل کر لیا ہے کہ وہ یہ کرے ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پھر اس کی تردید بھی جاری کر دی گئی، یہ ان کی اسٹریٹجی کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال تردید جاری کی تھی اس نے کہ کسی سے مذاکرات کرنے کا کوئی نہیں دیا یہ۔ اب اس میں ہوا کیا، اب ان 2-3 واقعات کو لے کے آپ چلتے ہیں تو نواز شریف صاحب لندن پہنچتے، مریم بی بی بھی ان کی ہمراہ ہوتی ہیں، میرے خیال وہ واپس آ چکی ہیں، اور نواز شریف صاحب اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم اتنی دور سے آئے ہیں تو اب ہم سے بات کریں، مطلب جرنلسٹ ہوتے ہیں تو وہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسحاق صاحب، ڈار صاحب آپ ذرا ان کو، وہ پہلے نام سے نہیں بلاتے، مطلب یہ اچھے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ احترام کے لیے ڈار صاحب آپ ذرا ان سے کریں ہیں۔ تو وہ انہوں نے ڈار صاحب نے کہا کہ میں واپس آتا ہوں، تو پھر واپس آگے ڈار صاحب نے ان جرنلسٹوں کے ساتھ ٹاک کی کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ صلح کل جیسی شخصیت ہیں، مطلب کہ پی ایم ایل این کے اندر نا کہ یار سارے دوست ہیں اپنے، یار سارے پیارے دوست ہیں یار، اپنے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ہم ہم پولیٹیشین کولیگز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے بھی جب زیادہ معاملہ نپٹ جائیں تو ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں لولو پوپو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی اور سے معاملات خراب ہو جائیں تو ڈار صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو اب جناب جو ہے وہ ڈار صاحب جو ہے نرم خو سمجھے جاتے ہیں، عمومی طور کے اوپر ہارڈ لینگویج استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ڈار صاحب نے جب یہ کہا نا کہ فتنے سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ ڈار صاحب تو ہے، یہ تو نرم مزاج ہیں۔ اچھا، ڈار صاحب نے مذاکرات کرنے تھے، اوکے، ڈار صاحب گئے اندر میاں صاحب سے ہدایت لے کے آئے، اوکے، یہ میاں نواز شریف کی ہدایت ہے، تو میاں نواز شریف کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جناب فتنے سے مذاکرات نہیں ہو سکتا؟ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپروچ کیا ہے۔ اب وہ پہلے والی بات یاد کیجئے، عمران خان نے کہا ہے کہ جناب جس سے بھی ہو سکتا ہے مذاکرات کریں لیکن مینوں باہر کڈو، اور جس میں بھی کے اندر جناب آصف علی زرداری صاحب وہ بھی آتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے پچھلے دن آپ کو پتہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے اور یوٹیوبرز نے یہ بھی ایک شدنی چھوڑی تھی کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جنبانی جڑ سکتا ہے، زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے اوپر بہت اداس ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی شدنیاں چھوڑی تھیں تو ان کا خواب مٹیریلائز ہو سکتا ہے، اس طرح کے چھوڑے گئے۔ اس کے پس منظر کے اندر وہ روابط تھے جو پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے ساتھ کیے گئے ہوں گے، میں یہ سمجھنے کے اوپر مجبور ہوں۔ اچھا، اور میاں صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہوگا، تو میاں صاحب نے اس کا جواب اسے تو جو دیا ہوگا
انہوں نے اسحاق ڈار کے ذریعے اپنا جواب بھی اس کے اوپر کرا دیا۔ اب اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں، جن کا پس منظر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے اور یا اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے، اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے۔ افغان جنگ کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ کے بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہوئے، جن کے اندر محمد علی دورانی صاحب بھی شامل ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان کو گود سے اترنے نہیں دیا، بے روزگار نہیں ہونے۔ ان کے پاس اگر ان کو حکومتی عہدہ نہ دیں تو اپنے ساتھ کسی اسائنمنٹ پہ لگا لیتے ہیں۔ مطلب یہ آپ جناب جا کے نا ذرا سیاچن گلیشیئر سے ہو کے اگلے مورچوں سے ہو کے ہیں، آپ نے جناب تورخم کے اوپر اتنے دن کلی لات پہ کھڑے رہنا، اس طرح کی اسائنمنٹ ان کو ملتی رہتی۔ تو انہوں نے آگے بتایا کہ بھائی یار، ان کی اسائنمنٹ لگی تھی کہ آپ ذرا نا اسٹیبلشمنٹ سے، چونکہ آپ کے پرانے تعلقات ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی کوٹے پہ ہی ہماری حکومت میں شامل ہیں یا حکومتوں میں شامل رہے ہیں، تو آپ ذرا جا کے ان سے کوئی سلسلہ شروع کریں۔ تو انہوں نے آ کے اطلاع دی ہے کہ جناب وہ ادھر سے تو دروازہ مکمل طور پہ بند ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں اور آگے سے شٹ کر کے وہ دروازہ بند کر لے، اس کا مطلب ہوتا ہے شٹ اپ۔ دروازہ شٹ کر لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شٹ اپ، لیکن اندر سے کھلو کے گندیاں گالاں بھی کڈے، اے بہت ہی بےزتی والی گل ہوندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب نہ صرف کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا بلکہ اندروں گالاں بھی کڈی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے جی، اوکے، یہ تو ہو گیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ جناب مذاکرات تو ہمیں کرنا پڑیں گے شہباز، ٹھیک ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اس طرح کے سیاسی اقدامات کی اپروول جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب دیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ہیں لندن کے اندر، اور وہ روزانہ صبح سنا ہے کہ 10 بجے نکلتے ہیں گھر سے، مختلف لیبارٹریز اور ہاسپٹلز اور کلینک کے اندر جاتے ہیں، ان کے مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اس وقت ان کی صحت کی حالت پھر خراب ہے، اور انہوں نے کوئی شور نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، شور و غوغا نہیں کیا، کوئی رولا نہیں پایا، وہ چپ کر کے جو ہیں شائستہ لوگوں کی طرح وہ جا کے اسپتال میں اپنے ٹیسٹ ویسٹ کرا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگلے 2-4 روز اور بھی ان کے ٹیسٹ رہیں گے۔ حسن ان کے چھوٹے صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ ویسٹ کرا رہے ہیں، ٹیسٹ ان کے مکمل ہوں گے تو پھر وہ سیاسی سرگرمیوں کے اندر ایکٹیو ہوں گے۔ اس وقت تو انہوں نے دوست احباب کو بھی اپنے قریب پھٹکنے سے منع کیا ہوا ہے۔ لوگ اگر اجازت طلب کریں کہ جناب ہم ملنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دن ٹھہر جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مچھی جو ہے نا پتھر چاڑ چکی ہے لیکن واپسی کی کوئی گنجائش نہیں نکل رہی، یعنی بیڑا ہی غرق ہو۔ 3 اپریل کے بعد سے جناب عمران احمد خان نیازی کا ٹویٹر ہینڈل مکمل طور پہ خاموش۔ بابا کوڈا، جس کو کہ 1 سے زائد لوگ مل کے جس کے لیے تحریر لکھتے ہیں، اس کی جو پوسٹیں ہیں ان کے اندر بھی وقفہ آ چکا ہوا ہے۔ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے بھی جو فریکوینسی ہے ٹویٹس کی یا مختلف اعمال کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے یا اس میں کمی آ چکی ہوئی ہے۔ ایون فیلڈ کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کے اندر کمی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، جتنے بھی امریکہ کے اندر ایکٹیو سپورٹر اور فائنانسر تھے وہ اوورسیز کمیشن کے اندر پہنچ کے آئی ایس آئی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے متھا ٹیک کے گئے ہیں۔ ویسے مطلب گھر سرکاری ٹکٹ کے اوپر بھئی آن ریکارڈ تو یہی کہا گیا کہ وہ اپنی ٹکٹ کے ساتھ آئے ہیں، اپنی ٹکٹ پہ آئے ہیں، لیکن آف دی ریکارڈ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ٹکٹ خرید کے دے دی ہو، کوئی کوارڈینیٹر ہو، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی نے اپنے پرانے اثاثوں یعنی کہ یوتھڑوں کو ہی لیور کرنا تھا نا کہ بس بھی بس بہت ہو گئی، آؤ ادھر قلعے دے واپس آؤ۔ تو انہوں نے جتنے بھی یوتھڑ تھے نا امریکہ کے اندر، خاص طور پہ بہت بڑی تعداد کے اندر عمران ڈوز، جو کہ ماضی قریب تک جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے قصیدے پڑھتے ہوئے پائے جاتے تھے یا ان کے اوپر جان نچھاور کرتے ہوئے پائے جاتے تھے، وہ ادھر موجود تھے جی اوورسیز کنونشن کے اندر۔ کچھ نے تو سٹیج بھی سنبھالا ہوا
اس بات کے اوپر مجھے عین یقین ہے کہ وہ اثاثے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان اثاثوں کو واپس طلب کیا گیا اور ڈسپلے کیا گیا کیپٹن کے سامنے، چیف صاحب کے سامنے. چیف صاحب بچ کے رہے نا جی، آہو چیف صاحب کے سامنے ڈسپلے کیا گیا کہ اے بندہ دیکھ لو ٹی وی تے بیٹھ کے تہاڈے خلاف تنقید کردا ہے، ہن تہاڈے ول مسکرا کے ویکھن دے باندر دے، دیکھے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈاڈے ہو تسی پایا. تو وہ بھی کیا گیا نا، ڈسپلے کر دیا گیا. تو وہ جو اوورسیز کا ایک ہم نے ہوا بنایا ہوا تھا کہ اوورسیز عمران خان کا، اوورسیز ڈائز پورا تو عمران خان کا ہے، وہ عمران خان مبارک ہو گیا. وہ اسے اپنا بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے ان کو فارغ کیا، مطلب کہ پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ اس کو بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے. لیکن اب ہمارے جیسے پھر گستاخ لوگوں کا ہوتا ہے جو پوائنٹ سی اینا عرصہ اپنے چیف نو گالاں پوئیاں، اینا کتیاں دی زنجیر پہلے ہی کھچ لیندے، ٹھیک ہے نا. دنیا کا کون سا شہر ہے جہاں پہ انہوں نے آپ نے ان کو گالی نہیں دلوائی؟ اور وہ جتنے بھی گالیاں دینے والے تھے بڑوں کو، مطلب کہ شہباز گل اور ان کو چھوڑ کر باقی سارے آپ کے، میرا مطلب ہے کہ ایک فون کال پہ تھے یا ایک ٹکٹ کی مار تھے یا ہوٹل میں 3 دن کے قیام کی مار تھے، تو یار یہ کب پہلے کر لیندے، ٹھیک ہے نا. آہو مطلب پوچھنا، میں تو جان کے مان پا کے گستاخی کرنا صحیح سر، میرے کو مار کھان دی ہمت نہیں، میں تو ویسے ہی طرح ایویں منہ سے نکل گیا سوال. سر ویسے برا نہ منائیے گا، پوچھنا بنتا ہے نا کہ یار مطلب کہ عزت ہوتا ہے پوری انسٹیٹیوشن کی چیف جو ہوتا ہے، اور اس کو آپ گالیاں پڑواتے رہے صرف ایک ٹکٹ تھی 3 دن کا قیام. اے مسئلہ حد ہے ویسے. چلیے بار تو بھائی جان ٹوٹل ہو گیا جو انکار. اگلے نے چوک میں کھڑے ہو کے تو مانج کے جواب دیتا ہے کہ تو فتنہ ہے اور تیرے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ٹھیک. اور سنا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی یہ کہہ کے ترخا دیا ہے کہ آپ بہت لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. ہاں اب آپ وہیں پہ رہیے، کچھ کوشش کرتے ہیں. اور اندر بیٹھے ہوئے عمران احمد خان نیازی کا پارا چڑھتا جا رہا ہے، اور جو بھی اس کے ہاتھ چڑھتا ہے وہ اس کو گندی گالیاں دیتا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کے یا تو صدر صاحب وہ فارغ کر دے گا اس غصے میں، یا سیکرٹری جنرل کر دے گا، چیئرمین یا سیکرٹری جنرل دونوں میں سے ایک گیا. آپ سمجھیے آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ خبر سن لیں گے. یہ میرا تجزیہ ہے یا میری رائے ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.